بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ آج اختتام پذیر ہوا، اور اس میں مسنون دعا جو ہم نے زیادہ سے زیادہ ذکر کیا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ دوسرا عشرہ شروع ہے، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ استغفار، اللہ سے معافی اور توبہ مانگنی ہے، تو اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ جو بھی استغفار میں آیا ہے اس کو کثرت سے کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شانو بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے، میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ در منصور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا گیا ہے، جب رمضان آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا بہت عاجزی سے فرماتے تھے اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات سے رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا، تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا کے قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مسلمان بندہ دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے، تو حق تعالی شانہ کے ہاں سے 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا تو خود وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے دعا کی ہے، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی یا مصیبت اس سے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اسی قدر ثواب اس کے حصے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی۔ اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں کی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، میں نے تو فلاں دعا تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، تو اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، تو میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا مانگی تھی مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، تو میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلا دیا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی دعا بھی پوری نہ ہوتی، اور یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا ہے، غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے۔ اسی کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارہ کی بات ہے، اور ظاہر میں اگر قبول کے آثار نہ دیکھیں تو بد دل نہیں ہونا چاہیے۔ حق تعالی شانہ بندہ کی مسئلے پر نظر فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرما دیتے ہیں، ورنہ نہیں۔ یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم لوگ بسا اوقات اپنی نافہمی سے ایسی چیز مانگتے ہیں جو ہمارے مناسب نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ دوسری ضروری اور اہم بات جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے مرد اور عورتیں تو خاص طور پر اس مرض میں مبتلا ہیں کہ بسا اوقات غصے سے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دیتے ہیں،
یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو مانگو مل جاتا ہے. یہ احمق غصہ میں اول تو اپنی اولاد کو کوستے رہتے ہیں، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر روتی پھرتی ہیں، اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بددعا سے ہم نے مانگی ہے. تو اس لیے ان باتوں پہ نہایت ہی جو ہے غور کر کے ہم نے اپنی زندگی میں ان کو لانا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. بھئی دوسرا عشرہ اللہ کی جو ہے مغفرت کا شروع ہو چکا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں استغفار کرنا ہے، اور دوسرے بھائیوں کو، مسلمان بہن بھائیوں کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. جتنا ہم استغفار کریں گے اتنا اللہ ہم سے راضی خوش ہوں گے اور ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور خصوصاً اللہ کے عذاب جو ہے، اس سے اللہ کا غصہ جو ٹھنڈا ہوگا جب ہم ساری امت کو استغفار پہ لگائیں گے. تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم استغفار میں جمع کا صیغہ استعمال کیا کریں، نستغفر اللہ ونتوب الیہ. ساری امت کا تصور بند کیا، اللہ سارے مسلمان، ساری امت کی طرف سے میں یا اللہ تجھ سے استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، یا اللہ سب کے گناہ کو معاف فرما دے اور ہمارے اوپر جو اپنی رحمتیں نازل فرما. اس پاک مہینہ کی برکت سے ہمیں جو ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں، جو خیریں مانگی ہیں، ان خیروں میں سے ہمیں خیر عطا فرما، اور جن برائیوں سے، جن شرور سے پناہ مانگی یا اللہ ان سے ہمیں پناہ عطا فرما. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.